بعض گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو صرف انسان کی ذات تک محدود رہتے ہیں، ان کی نحوست، ان کی گرفت، ان پر مواخذہ، وہ گناہ گار جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس تک محدود رہتا ہے۔ بعض گناہ اس قسم کے ہیں کہ ان کی نحوست اور ان کی بدبو اور وہ جراثیم پورے علاقے کے اندر پھیلتے ہیں، پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ اس قسم کے ہیں کہ ملکوں کے لیے، علاقوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گناہ گار تو ویسے مستحق تباہی ہے کہ اللہ اس کو تباہ کرے گا، وہ خدا کا باغی ہے، لیکن جو دوسرے جو صوفی حضرات جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ صوفی جب جھاڑو پھیرے گا تو صوفی صاحب بھی ساتھ چلا جائے گا۔ گناہ گار تو گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جو مصلحت پرستی سے کام لیتے ہیں اور ان گناہ گاروں کے ہاتھ پکڑتے نہیں ہیں، ان پر گرفت نہیں کرتے، وہ صوفی بنے بیٹھے ہی ہے، بزرگ بنے بیٹھے ہی ہے، مولوی صاحب مصلحت بین ہے، مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا اور ایک پیسہ جو مجھے مل رہا ہے اس کا بڑا مسئلہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ جھاڑو پھیر دیتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب بھی چلا جائے گا، پیر طریقت بھی چلا جائے گا، تبلیغی بھی چلا جائے گا، اور وہ گناہ گار، وہ خدا کے باغی جو بغاوت در بغاوت مستقل اللہ سے بغاوت کرتے رہے، وہ تو ویسے ہی مستحق کے تباہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی ہلاکت کا فیصلہ آ جاتا ہے، کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان گناہوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی گرفت کیوں ہوتی ہے، ان کو پکڑا کیوں جاتا ہے، ان پر عذاب کیوں آ جاتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو جھاڑو جب پھیرے گا عذاب آئے گا، سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، یہ جب عذاب آئے گا یہ تو سب پر آئے گا، لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن جن کی نیتیں اچھی تھیں اور جو کسی طرح ان گناہوں میں ملوث نہیں تھے، الگ تھلگ تھے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لحاظ سے ان کو بخش دیں گے، قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہاں کا عذاب تو سب پر آئے گا۔ اور یہاں کے عذاب، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو غریب بالکل کنارہ کش ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، تیسرا طبقہ یہ ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں، نہ زبان سے ٹوکتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے ٹوکتے ہیں، نہ دل میں ان کو برا بھلا نہیں۔ ہمارے بڑے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارا میر ہے، ہمارا معتبر ہے، ہمارا چودھری ہے، ہمارا وڈیرا ہے، اور ہمارا خان ہے، ٹکری ہے۔ یہ بلوچوں کی اصطلاحات اور پٹھانوں کی اصطلاحات اور پنجابیوں کی اصطلاحات میں نے آپ کو سندھیوں کو بتایا۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں بچیں گے نہیں آپ، پھر اس میں تبلیغی بھی نہیں بچے گا، اور شیخ الحدیث صاحب جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، تباہی آ جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے، ان گناہوں میں سے ایک زنا ہے۔ فرمایا ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، زنا جب کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے اور زنا کو قانونی شکل دی جاتی ہے، شراب نوشی جب عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم آباد، اس قوم کو آباد شمار نہ کرو، اس کی تباہی کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ وہ قوم ترقی کرے جو زنا پر، ملک کی ترقی زنا پر سمجھتے ہیں، ملک کی ترقی شراب نوشی میں ہے۔ مولوی صاحب شہد لا رہا ہے، اس کے بیگ سے نکال رہے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اچھا، ہمارے ایئرپورٹ پہ برطانیہ والے نہیں ہیں، ہمارے ایئرپورٹ میں موجود ہندو نہیں ہیں، ہمارے ایئرپورٹ میں موجود جو افسران ہیں وہ کوئی عیسائی بھی نہیں ہے، وہ سکھ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہے، اور ان میں کچھ مولوی صاحبان کے بیٹے بھی ہیں۔ مولوی صاحب بھی چونکہ اپنے بچے کو اس نے اعلیٰ تعلیم دی ہے، بیٹا اس کا جا کر کے پی آئی میں بھرتی ہو گیا، اس میں مولوی صاحب کا بیٹا بھی ہے، اس میں تبلیغی کا بیٹا بھی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ مولوی صاحب یہ شہد لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے اللہ کے بندے یہ شہد ہے، شراب کی تھوڑی بوتل ہے، شراب ہی نہیں لے جا رہا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ والا ہنس ہنس کر کے کہتا ہے کہ اے کاش اگر تو شراب لے جاتا تو تجھے منع نہ کیا جاتا، ہمارے قانون شراب کی اجازت دے رہا، شہد کی اجازت نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کے بندے یہ ہندوستان تھوڑا ہی ہے، یہ برطانیہ تھوڑا ہی ہے، یہ فرانس تھوڑا ہی ہے، یہ امریکہ میں نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جو پاک ہے۔
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شراب نہیں ہے، خدا کے بندے اصل چیز تو ملک کی ترقی کے لیے شراب ہے، شراب کی سپلائی کرو اجازت ہے، لیکن شہد کی اجازت نہیں لیں گے کہ وہ پٹھان اور بلوچ یا سندھی اس کو کیوں لے جاتا ہے؟ اگر اس میں کہا جائے کہ ذلیل اور ذلیلوں کی حکومت، تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ کون سا کس نے جرم کیا؟ اور مولوی صاحب غریب فریاد کر کے ایک بل تیار کر کے پیش کرتا ہے، کہتے کہ یہ بل، اس کے مطابق آپ ملک چلائیں، ان بینکوں کو بند کرو، ملک چلے گا۔ میں آپ کو کاروبار اسلامی بتاتا ہوں، اگر آپ کو نفع نہیں ہوا تو پھر مولوی کی داڑھی ہو اور آپ کے ہاتھ ہو، اس سے بڑھ کر کے آپ کو نفع ہوگا، اس سے بڑھ کر کے آپ کو نفع ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ مولوی نے بل پاس کرایا، ادھر سے نعرے نکلے، داڑھی منڈے تو داڑھی منڈے، اور عورتیں بھی تو داڑھی منڈی ہوتی ہے نا، وہ جو اسمبلی میں بیٹھتی ہے ان کی تو ویسی داڑیاں نہیں ہے، لیکن وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی داڑھی منڈاتے تاکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے نا، کم از کم ایک ہی جنس ہے، سمجھے؟ اور دونوں کے دونوں کچھ مل کر کے کہتے ہیں اس مولوی کو، شیم اب ہے دونوں داڑھی دونوں کی صاف ہے، داڑھی دونوں کی صاف ہے، شیم کہ آپ سود پر پابندی کیوں لگا رہے، ربا پر آپ پابندی کیوں لگوا رہے ہیں؟ اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا، اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، آپ کیوں اس پر پابندی لگوا رہے ہیں؟ چنانچہ ہمارے ہاں تو چونکہ شرفاء کی حکومتیں ہوتی ہے، تو ایک شریف نے، اس نے ہمارے ایک، اللہ آپ کا بھلا کرے، جانے پہچانے وکیل ہے جو غضب کا وکیل ہے، اس وکیل کو کہا کہ 60 لاکھ روپے لے لے، جب 60 لاکھ کی بڑی قیمت تھی، اس وقت کے 4-5 کروڑ بنتے ہیں، 60 لاکھ لے لے لیکن مولوی کے اس بل کو ناکام کر دے، مولوی کے اس بل کو ناکام کر دے اور اس کو چیلنج کر دے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ وکیل بھی تیز ہے، کالے کو سفید ثابت کرتا ہے، سفید کو کالا ثابت کرتا ہے، رات کو دن ثابت کرتا ہے، دن کو رات ثابت کر سکتا ہے۔ وہ وکیل اس قسم کا طاقتور ہے کہ وہ دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں ثابت کر سکتا ہے، وہ دودھ کو پیشاب ثابت کر سکتا ہے اور پیشاب کو دودھ بھی ثابت کر سکتا ہے۔ وکیل نے ہیرا پھیری کر دی، چونکہ انگریز کا منہ کالا ہے اور نظام یہاں انگریز کا مسلط ہے، وکیل نے اس اسلامی بل کو ناکام قرار دے کر کے سودی بل کو دوبارہ اس نے کیا کر دیا؟ برقرار رکھا اور بحال رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک ربا کا 1 درہم، سود کا 1 درہم اگر کھاتا ہے تو 36 بدکاری زنا سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہے، 36 زنا۔ دوسری روایت آ گئی، فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، پھر ملک بھی چلاتا ہے، یہ تو اس میں اور مزہ آئے گا نا، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے اور پورا نظام بھی اس پہ چلتا ہے، نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو سن لیں، میں حدیث بتا رہا ہوں، کتابیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ترمذی بھی ہے، مشکات جلد اول بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ سود کی اور ربا کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔